دا لارڈ ہیلیلویا، پریز دا لارڈ ہیلیلویا۔ آج صبح میں آپ کو 6 بجے گڈ مارننگ کہتا ہوں اور سارا عزت جلال اپنے خدا یسوع مسیح کو دیتا ہوں۔ شکر گزاری اس کے دیے ہوئے فضل سے آج ایک بار پھر میں پرجوش ہوں کہ اس کی عبادت، اس کی بندگی اور اس کی ستائش اور اس کی جے جے کار کی جائے۔ ہیلیلویا۔ تو آپ بھی تیار ہیں تو آئیں خداوند کے نام کو جلال دیں گے، اس کی بڑائی کریں گے اور اس کی شکر گزاری کریں گے۔ وہ بھلا ہے اور پاک ہے اور قدوس خدا ہے۔ آئیں اس کی حمد کریں، اس کی جے جے کار کریں، اسی کو سرائیں، اسی کی مہما گائیں۔ اس کے دیے ہوئے فضل سے اپنی صبح اٹھیں اس کے لیے، اور صبح تیاری اس کے لیے کریں، اور صبح اپنی آواز سے پہلا نام یسوع لیں، پہلا گیت یسوع کا گائیں، پہلا سر جھکائیں اس کے حضور، اور کتاب مقدس سے اس کا آغاز کریں، تلاوت خداوندی سے اس کا آغاز کریں، اور اس کے کلام سے اور دعاؤں سے اس کا آغاز کریں۔ ہیلیلویا۔ ہر پہلا کام اپنے خداوند کے نام کریں، آئیں اس کی شکر گزاری کریں۔ آج صبح ایک بار پھر 6 بجے آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ سو کل سے منڈے سے ہم 6:30 بجے عبادت کا آغاز کریں گے، اور اس لیے تاکہ 7:15 بجے تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، یا میرا خیال ہے مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں، تو اس لیے کہ تاکہ 7:15 بجے تک اندھیرا ہی ہوتا ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ 6 سے 6:30 سے 7:15 بجے تک عبادت کو کریں، اور اگر خداوند آپ کو توفیق دے تو آپ ضرور اس ٹائم میں منڈے سے جو ہے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیجیے گا، اور سارا عزت جلال خداوند کو دیں گے۔ منڈے سے 6:30 سے 7:15 ہم کریں گے اور اس کو چیک کریں گے، تاکہ ہم اندھیرے ہی میں عبادت کو شروع کریں، اور وہ اٹھنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی مانی، اور پھر 7:15 بجے تک جو ہے وہ نکل آئے تو پھر اس میں اچھا ہوگا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ آئے پرستش کرتے ہوئے اس کے نام کو جلال دیں۔ جتنے لوگ آن لائن ہیں ان سب کے لیے خداوند کی شکر گزاری سے گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ آئے خداوند کے نام کو جلال دیں، کوئی بھی گیت یا زبور گا کر اس کی بڑائی، اس کی مہما کریں گے۔ دل دا میں کمزور تے یسوع مینوں سام کے رکھی، دل دا میں کمزور تے یسوع مینوں سام کے رکھی، سام کے رکھی، دل دا میں کمزور تے یسوع مینوں سام کے رکھی۔ یسوع میں آیا، یسوع میں آیا، یسوع میں آیا، یسوع میں آیا، میں آیا 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 تیرے کول، یسوع میں آیا، یسوع میں آیا۔ ہتھاں پیراں دے وچ کل ٹھکوائے، ہتھاں پیراں دے وچ کل ٹھکوائے، پتا خون سولی اتے روڑ کے یسوع مینوں تھام کے رکھی، پتا خون سولی اتے روڑ کے یسوع مینوں تھام کے رکھی، تھام کے رکھی، دل دا میں کمزور تے یسوع مینوں تھام کے رکھی۔ یسوع میں آیا، یسوع میں آیا، یسوع میں آیا، یسوع میں آیا، میں آیا 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 تیرے کول، یسوع میں آیا، یسوع میں آیا۔ میں کمزور تو زوراور پیارے، میں کمزور تو زوراور پیارے، جس کا خون سولی اتے روڑ کے یسوع مینوں سام کے رکھی، سام کے رکھی، دل دا میں کمزور تے یسوع مینوں سام کے رکھی، سام کے رکھی، دل دا میں کمزور تے یسوع مینوں سام کے رکھی۔ یسوع میں آیا، یسوع میں آیا، یسوع میں آیا، یسوع میں آیا، میں آیا 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 تیرے کول، یسوع میں آیا، یسوع میں آیا۔ بند بہشتاں
सा वाला हुआ दिता यसू ने अज को ते यसू मैनू साम के रखी दिता यसू ने अज खोल के यसू मैनू साम के रखी दिल दा मैं कमजोर ते यसू मैनू साम के रखी यसू मैं आया यसू मैं आया यसू मैं आया यसू मैं आया तेरे कोल यसू मैं आया मेरी नेकी किसे कम ना आवे मेरी नेकी किसे कम ना आवे ओ मेरी नेकी किसे कम ना आवे मेरी नेकी किसे कम ना आवे मेरी नेकी किसे कम ना आवे तेरी नेकी है कुछ और के यसू मैनू साम के रखी तेरी नेकी है कुछ और के यसू मैनू साम के रखी दिल दा मैं कमजोर ते यसू मैनू साम के रखी यसू मैं आया यसू मैं आया यसू मैं आया यसू मैं आया तेरे कोल यसू मैं आया यसू मैं आया यसू मैं आया यसू मैं आया आए खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आए आज शुभ हम तिलावत खुदाबंदी करेंगे अंजील मुकद्दस में से करंथियों के नाम पहला खत और उसका 9वां बाब और उसकी 18वीं आयत से हम जो है वो तिलावत खुदाबंदी करेंगे और 18वीं आयत से तकरीबन हम 27वीं आयत तक तिलावत खुदाबंदी करेंगे अंजील मुकद्दस में पहला करंथियों 9वां बाब 18वीं आयत से 27वीं आयत तक बिनिश के साथ मिलकर हम तिलावत करेंगे बाकी लोग भी जो है वो किताब मुकद्दस को खोलें करंथियों के नाम पहला खत उसका 9वां बाब उसकी 18वीं आयत से 28वीं आयत तक बस मुझे क्या अजर मिलता है ये कि सब अंजील की मुनादी करूं तो खुशखबरी को मुफ्त कर दूं ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल है उसी के मुआफिक पूरा अमल ना करूं अगरचे मैं सब लोगों से आज़ाद हूँ फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया ताकि और भी ज़्यादा लोगों को खींच लाऊं मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं अगरचे खुद शरीयत के मातहत ना था बेशरा लोग लाऊं अगरचे खुद शरीयत के मातहत ना था बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं अगरचा खुदा के नज़दीक बेशरा ना था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को खींच लाऊं मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूँ ताकि किसी तरह से बास को बचाऊं और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूँ ताकि औरों के साथ उसकी शरीयत हूँ क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है तुम कभी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो और ये पहलवान सब तरह का परहेज करता है और वो लोग तो मुरझाने वाला सहरा पाने के लिए ये करते हैं मगर हम उस सहरे
के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, बास बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, बास उनकी मानित नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. So आज हमने तिलावत खुदाबंदी की है। आए 18वीं आयत से आज फिर अपने इस पैसेज को हम देखते हैं। जितने लोग ऑनलाइन हैं खुदावंद उनको बरकत दे और खुदावंद उन्हें अपने नाम की खातिर जो है वो ब्लेस करे। हाँ जी, आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो खुदा के कलाम में से देखते हैं 9वें बाब में से ये लाइट ले लीजिए मोबाइल। सो 9वें बाब की 18वीं आयत से खुदा के कलाम में से हम देखते हैं। सो हमने पढ़ा कि खुशखबरी को मुफ्त कर दूँ और खुशखबरी के बारे में वो ये बात करता है। तो तिलावत को ज़रा ध्यान रखिएगा ताकि पढ़नी पड़े तो फिर आप उसे देखिएगा, राइट। तो उन 18वीं आयत में अंडरलाइन करें, खुशखबरी को क्या कर दूँ, मुफ्त कर दूँ। सो अगर पौलुस खुशखबरी सुनाने की खिदमत पर फ़ख्र नहीं कर सकता तो किस बात पर फ़ख्र कर सकता है? किसी ऐसी बात पर जो उसने अपनी मर्ज़ी से इख्तियार की हो। लिहाजा ये असल में वो बताना चाहता है कि खुदावन की बुलाहट ने मेरे लिए ऐसा किया। सो खुशखबरी को मुफ्त कर दूँ, ये ऐसा काम है कि जिसको वो बिला इरादा कर सकता है। वो करंथियस मुझे लाइट दे दीजिए। करंथियों के दरमियान जो है वो अंजील की मुनादी कर सकता है और साथ ही अपनी रोज़ी भी जो है वो भी कमा सकता है, राइट, ताकि अपनी कफालत हासिल करने के हक पर अमल करे। लिहाजा वो इसलिए कहता है कि मैंने ये खुद से अपनी मर्ज़ी से इसको इख्तियार नहीं किया और ना ही मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उस हक को लूँ, उसकी कफालत जो है उसको मेरा हक है, मैं उससे मांगूँ, अगरचे खुशखबरी के बारे में उसको ये हक हासिल है। लेकिन हमने पिछले 3 दिन से एक बात खुदा के कलाम के एक बड़े असूल को और एक बड़ी सच्चाई को जो है वो सीख रहे हैं कि जो खुदा की खिदमत करता है उसका हक है, उसका जो है वो मसीह ने उसे कहा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। सो पौलुस इसी बात को कहता है कि मैं जो है खुशखबरी को मुफ्त कर दूं। खुशखबरी के बारे में पढ़ दीजिए ज़रा 18वीं आयत। बस मुझे क्या अजर मिलता है ये कि जब अंजील की मुनादी करूं तो खुशखबरी को मुफ्त कर दूं, ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल है उसी के मुआफिक पूरा अमल ना करूं। सुना आपने कि वो हमने इस बात को देखा है कि अब हम पौलुस की सारी जो है बहस का खुलासा पेश करने की कोशिश करते हैं कि वो कहता है फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ को दायरा लगा दीजिए और फिर इख्तियारी काम में फ़र्क की वजाहत वो करता है। अब फ़र्ज़ पर हम बात करते हैं कि फ़र्ज़ वो काम है जो आपके सुपुर्द किया गया हो और इख्तियारी वो काम है जो आप अपनी मर्ज़ी से क्या करते हैं। सो मुझे और आपको खुदा के कलाम में से क्या करना है, इस तौर से देखना है कि कैसे खुदा के कलाम की वजाहत में फ़र्ज़ में क्या फ़र्क है। फ़र्ज़ वो काम है जो आप के सुपुर्द किया गया हो और इख्तियारी वो काम है जो आप अपनी मर्ज़ी से चुन लेते हैं। सो उसके खुशखबरी की मुनादी करने में किसी तामल या हिचकिचाहट का कोई ख्याल जो है वो मौजूद नहीं है। सो वो ये काम कमाल खुशी से करता है। मैं आपको बताऊं, खिदमत हमेशा कमाल खुशी से की जाती है, जिसको कर कर आपको राहत मिलती है, कुव्वत मिलती है और फ़र्ज़ और इख्तियार को जो आपने इख्तियार किया है उसको पूरा कर कर आपको खुशी मिलती है। सो लेकिन एक गहरे मफ़हूम में ये नहायत संजीदा फ़र्ज़ था कि जो उस पर आयद किया गया था, चुनाचा इस फ़र्ज़ की अदायगी में फ़ख्र कोई गुंजाइश ना थी। सो खुशखबरी की मुनादी करने में वो अपने इस हक पर इसरार कर सकता था कि मेरी कफालत की जाए। ज़रा गौर से सुनना, पौलुस रसूल अपनी खिदमत के इवज़
وہ یہ اس حق پر اصرار کر سکتا تھا کہ میری کفالت کی جائے۔ اب کفالت کسے کہتے ہیں؟ میں گیت گاتا ہوں، اے خداوند میں بے بس ہوں، تو میرا کفیل ہو۔ یعنی کفیل کا مطلب ہے، کفالت کا مطلب ہے سپونسر کرنا یا سپورٹ کرنا یا مدد کرنا۔ تو وہ یہ کہہ سکتا تھا، اصرار کر سکتا تھا کہ میری مدد کی جائے، میری مالی مدد کی جائے اور مجھے جو ہے وہ سپونسر کیا جائے۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فیصلہ کیا کہ میں کرنتھیوں کے لیے خوشخبری کو کیا کر دوں؟ مفت کر دوں۔ ہلیلویا۔ میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں بہت سارے عظیم خادم ہیں جنہوں نے بیل کی طرح کام تو کیا ہے، لیکن اپنا منہ، چونکہ وہ بے بس ہوتا ہے تو اپنا منہ جو ہے وہ بند کر دیا، مطلب وہ بے زبان ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ یہاں پر بھی پولوس نے اب بے زبان ہو کر خداوند کی خدمت کی ہے، کہ آج اس کا مطلب میں نے کئی دفعہ 3-4 دنوں میں یہ سکھا رہا ہوں آپ کو خدا کے کلام میں سے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلیسیا اپنے فرض کو نہ سمجھے۔ جو خدا کی خدمت کرتا ہے ضرور ہے کہ کلیسیا اس کی کفالت کرے، اور اگر کوئی اس بات کا اصرار نہیں کرتا تو کوئی اس کا بے فائدہ نہ اٹھائے۔ آپ ضرور دیکھیں کہ اس کی خدمت میں کیا ضروریات ہیں، کیا جو ہے وہ کس طرح سے آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں، کیسے آپ اچھی چیزوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں خوشخبری کو مفت کر دوں۔ کس کے لیے؟ کرنتھس کے لیے۔ اب جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں مفت کر دوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے، چونکہ یہ اقدام اس کی اپنی مرضی سے تھا اور وہ اس پر فخر کر سکتا تھا، تو اس نے فخر کیا۔ لازمی بات ہے، جب آپ خداوند کے خادم، جب آپ اپنا فرض نہیں نبھاتے اور وہ مفت خدمت آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے تو فخر ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ میں نے اور آپ نے کیا سیکھا؟ جو آپ کی روحانی خدمت کر رہا ہے، جو آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، جو آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، جو آپ کے لیے ہر صبح اٹھ کر شاید وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ آپ کے لیے روحانی ترقی میں، ہم نے کل حوالے دیکھے کس طریقے سے کہ بائبل کہتی ہے جو روحانی، جو تم میں کلام سنانے میں محنت کرتا ہے اس کی وہ 2 چند عزت کے لائق ہے، اور مزدور اپنی مزدوری کا حق ہے۔ یہ یسوع مسیح نے کہا، تو ضرور آپ اس کا حق جو ہے وہ ادا کریں۔ اگر آپ نہ کریں اور وہ ایک بے زبان جانور کی طرح خاموش رہتا ہے، کہ تاکہ کیوں خاموش رہتا ہے، میں نے پیچھے 4-5 پوائنٹ بتائے، اس لیے کہ اس کی خدمت میں حرج نہ ہو، تاکہ انجیل کی خوشخبری میں حرج نہ ہو۔ تو وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے مفت کر دیتا ہوں۔ ہم نے یہ بیان کیا کہ پولوس کے نکتہ چین دعویٰ کرتے تھے، جو پولوس پر نکتہ چینی کرتے تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ پولوس خیمہ دوزی کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیقی رسول نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو بتاؤں، کئی دفعہ میں اور آپ جو ہے وہ پولوس تو اصرار نہیں کرتا تھا، پولوس کے لیے تو یہ فخر تھا۔ پولوس تو کہتا ہے میں خوشی سے، میں فرض سے، میں اختیار سے، میں خداوند کے بلائے ہوئے جلال اور قوت اور قدرت کے وسیلہ سے خدا کی خدمت کرتا ہوں، تو مجھے خداوند کے جلال کے لیے کیا ہے؟ خوشی ہے۔ تو لیکن لوگ اس کی وجہ سے وہ دیکھیں، یہ ساری ٹیچنگ جب میں آج دے رہا ہوں تو روح القدس نے اس سے لکھوائی ہے اور آج ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ جو اس پر نکتہ چینی کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی پولوس اگر اپنے اس حق سے دستبردار ہوا ہے تو شاید وہ حقیقی رسول نہیں ہے۔ یہاں وہ اپنی خود کفالت کی تشریح سے ثابت کرتا ہے کہ میری رسالت حقیقی اور اصلی ہے، وہ خود کفالت اپنی کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ بجائے وہ اپنے آپ کو دیکھتے کہ ہم اپنا حق ادا نہیں کر رہے، ہمیں اپنا حق ادا کرنا چاہیے تھا، ہمیں خدا کا کلام یہ کہتا ہے، تو وہ بجائے یہ کلام پورا کرنے کے وہ پولوس پر نکتہ چینی کرتے تھے اور اس پر الزام لگاتے تھے کہ چونکہ یسوع نے 12 رسول چنے تھے، یہ ان میں سے نہیں تھا۔ یسوع مسیح کے جھوٹنے کے بعد یسوع مسیح نے خود اسے دمشق کی راہ پر وزٹ کیا، اور یہ تو اس سے بھی افضل کام یہ ہے کہ اس نے تو انجیل کو مفت کر دیا، وہ تو آپ پر رہا نہیں۔ آج مجھے جب میں ان 4 دنوں میں بیان کر رہا ہوں پولوس کے اس دکھ کو، جو بغیر کفالت کے کرنتھس کی کلیسیا کی بغیر کفالت کے وہ خدمت کرتا رہا، اس نے اصرار کیا، اس نے کہا تم نے یسوع کے بھائیوں کی کفالت کی، تم نے کیفا کی کفالت کی، تم نے کیفا یعنی پطرس کے بچوں کی، بیوی بچوں کی کفالت کی، ان کی مدد کی۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھیں سپاہی جو ہے وہ اپنے
جنگ کر کر اپنی گراں سے نہیں کھاتا، خود سے نہیں کھاتا، بلکہ اسی میں سے کھاتا ہے جو اسے فوج بھرتی کرنے کے بعد اسے دیتی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ چوپان جو ہے اپنی بھیڑوں میں سے کھاتا ہے، پھر اس نے کہا کسان اپنے پھلوں میں سے کھاتا ہے، پھر اس نے کہا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ساتھ میں چلتے بیل کا منہ نہیں بند کرتے۔ پھر اس نے یسوع مسیح کا حوالہ دیا کہ اس نے کہا کہ یہ یسوع نے بھی کہا کہ یہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ پھر تیموتھیوس کے خط کی بات بھی میں نے آپ کو بتائی۔ تو یہ ساری باتیں کر کر وہ اس کے باوجود یہ اس حق سے دستبردار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میری رسالت۔ تو جب ہم اتنا کچھ سیکھتے ہیں کہ وہ اس نے کتنا اصرار کیا، تو پھر پولس کی کفالت کیوں نہ کی گئی؟ بجائے کرنتھس کو اپنے اس کام پر شرم آنے کی بجائے وہ اس پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، مجھے اور آپ کو بھی خیال آنا چاہیے کہ کیا ہم جب خدمت کرنے کی، خدا کے خادموں کی کفالت کرنے کی، ان کے بچوں کی کفالت کرنے کی، خدا کے گھر کی کفالت کرنے کی بجائے بادشاہی کے کام کی کفالت یعنی کہ اس کو سپانسر کرنے، مالی مدد کرنے کی بجائے ہم خاموش رہ جائیں، اور اگر کوئی شخص ایک بے زبان جانور کی طرح خاموش ہے اور باقاعدہ وہ خود محنت کر کر خدا کی خدمت کر رہی ہے، تو فخر کی بات تھی۔ تو وہ تو بلکہ اس کی رسالت پر بجائے اس کا بجائے اس کی مدد کرتے، بلکہ اس کی رسالت پر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ بلکہ اس نے اپنی خود کفالت کر کر اپنی مدد آپ کے تحت انجیل کی خدمت کی۔ تو اس نے کہا تو اس وجہ نہ تو آپ لوگوں کو مجھ پر فخر ہونا چاہیے تھا۔ میری رسالت حقیقی اور اصلی ہے، بلکہ اس کی نوعیت بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہے۔ ہیلیلویا۔ میں خدا کے ان خادموں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جنہوں نے ایک پیشہ ورانہ خدمت سے بڑھ کر انجیل کو ترجیح دی ہے۔ اور یہ تو اس قانون کو ہم کبھی نہیں ختم کر سکتے کہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے خادم کی تمام چیزوں میں اس کی کفالت کرے، اور اگر وہ نہیں کرتے اور پھر بھی خدا کا خادم خدا کی خدمت بغیر اس غرض سے اپنے بلاوے کی وجہ سے کرتا ہے، اپنے خداوند کے دیے ہوئے فرض کی وجہ سے کرتا ہے، خداوند کی بلائی ہوئی مرضی کی وجہ سے کرتا ہے، روح القدس کی بے چینی قائلیت کی وجہ سے کرتا ہے، اور اس کی خوشی کی وجہ سے کرتا ہے، اس کے عشق، اس کے پیار، اس کی محبت میں کرتا ہے، تو یاد رکھیے اس کا درجہ زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ بلند ہے۔ لیکن افسوس ان پر جنہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور اپنے نہ دینے کی وجہ سے خداوند کی خدمت پر حرج لے کر آئے۔ آیت 19 سے 22 میں پولس اپنی مثال دیتا ہے، 19 سے آیت 22 میں اپنی مثال اب وہ دیتا ہے کہ میں خوشخبری کی خاطر اپنے جائز حقوق سے بھی دستبردار رہا ہوں۔ خوشخبری کی خاطر، اب دیکھیں خوشخبری کی وجہ سے تو اسے یہ حق ملا تھا کہ اس کی کفالت کی جائے، اس کی مالی مدد کی جائے، اس کو سپانسر کیا جائے، اور اس نے ایک لمبی چوڑی 9ویں باب میں پہلی آیت سے ساری چیزیں بتائیں کہ کیا ہمیں اچھے کھانے کا حق نہیں ہے، اچھا پہننے کا حق نہیں ہے، اور ہمیں کسی چیز کا حق نہیں ہے، تو پھر یہ کون اور کیسے کرے گا؟ تو یہاں پر 19 سے 22ویں آیت میں اس نے اپنے جائز حقوق سے بھی دستبردار رہا ہوں۔ کلام کے اس حصے کا مطالعہ کرتے ہوئے یاد رکھنا ضروری ہے 19 سے 22 میں کہ پولس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے پاک کلام کے اہم اصولوں کو کبھی قربان کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ پاک کلام کا اہم اصول ہے کہ آپ خدا کے خادموں کی کفالت کریں، آپ خدا کے خادموں کی مالی مدد کریں، آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، یہ آپ پر فرض ہے۔ جب آپ کو خداوند بیٹا بیٹی سے بلیس کرتا ہے تو آپ بھی خدا کے خادم کو بلیس کریں۔ میں نے دیکھا لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ صرف سمپل اپنے بچوں کو مخصوص کر کر چلے جاتے ہیں۔ خدا نے آپ کو خوشی دی ہے، آپ اس وقت آپ کے پاس موقع تھا۔ شادی میں نے دیکھا ہے کہ شادیوں میں خدا کے خادم شاید کئی جگہوں پر آپ کے لیے عبادت کرتا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، آپ نے اس کی کیا کفالت کی؟ ایون کہ لوگ جب خدا کے گھر میں نکاح پر جو ہدیہ دیتے ہیں اس پر پریشان ہو جاتے ہیں، جو لاکھوں میں نہیں ہے، جو بہت زیادہ پیسوں میں نہیں ہے، جو آپ کی میں نے پہلے بھی بتایا وہ بسوں نکاح اس میں، لیکن میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے سکھا رہا ہوں، یہ آپ پر فرض ہے، ورنہ خدا کے بلائے ہوئے خادم اپنی اس بات سے دستبردار۔ اب
تو پولوس جب دستبردار ہوتا ہے تو وہ کلام کے اس اہم اصول کو قربان نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس کی خودداری کا ثبوت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے خودداری سے خدمت کی ہے، میں خدا کے جلال کے لیے گواہی دینا چاہتا ہوں، ہم نے ہاتھ پھیلا کر کبھی خدمت نہیں کی، ہم نے کبھی انسانوں پر بھروسہ رکھ کر کبھی خدمت نہیں کی، ہم نے اپنے بلانے والے پر بھروسہ کیا اور اس نے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا، اور ہم نے جہاں تک ہمیں جو کچھ محنت کرنی پڑی ہم نے کی، جس طرح پولوس نے خیمہ دوزی کی تاکہ اس کا حرج نہ ہو۔ ان آیات میں وہ ان باتوں کا بیان کرتا ہے جو اخلاقی لحاظ سے غیر جانبدار ہیں، یعنی بذات نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں۔ پولوس جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا تھا ان کی رسموں اور عادتوں کے ساتھ مطابقت پیدا کر لیتا تھا تاکہ خوشخبری کے لیے ان کی توجہ حاصل کر سکے، لیکن کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے خوشخبری کی سچائی کو کسی بات سے مفاہمت کرنی پڑے۔ آئیں ذرا 19ویں آیت دیکھتے ہیں، ذرا 19ویں آیت پڑھ دیجیے۔ اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لوں۔ آمین۔ اچھا، پولوس رسول نے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حق تھا کہ وہ کلیسیا سے کفالت کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، لیکن وہ اس حق سے دستبردار ہو گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کلام کی اس سچائی کو جو ہے وہ قربان کر دیا۔ پولوس ایک درجہ اوپر اس نے کام کیا، انہوں نے کہا پر خوشخبری سنانی ہے اور اس کو اس پر حد نہیں۔ اور اگر 19ویں آیت میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے میں سب لوگوں سے آزاد تھا، رائٹ، وہ تو آزاد تھا، انڈر لائن کر لیجیے، کوئی نہ اسے مجبور کر سکتا تھا، ہاں اپنا اختیار جتا سکتا تھا، نہ اپنا اختیار جتا سکتا تھا، تو بھی پولوس نے کیا کیا، انڈر لائن کرے دوسری بات، اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا۔ حالانکہ وہ تو آزاد تھا لیکن اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا اور بھی زیادہ لوگوں کو مسیح کے لیے جیت لوں۔ پتہ کیوں غلام بنا؟ حالانکہ وہ آزاد تھا لیکن وہ غلام بنا، حالانکہ اس کا حق تھا لیکن وہ اس حق سے دستبردار ہو گیا تاکہ کلیسیا سے وہ اپنی کفالت کی ڈیمانڈ کرتا، اصرار کرتا، تو اس نے دستبردار ہو گیا اسے اپنے اس حق سے، اور اس نے خیمہ دوزی کر کر انجیل کی خدمت کی اور سرارنا کا، اور کرنتھس کے لیے اس نے خدمت مفت کر دی۔ میں بڑے دکھ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے خدا کا خادم جو ہے آپ کے اس رویے کی وجہ سے وہ آپ کے صرف اپنے اصرار اور انجیل کے نہ رکنے کی وجہ سے وہ مفت کر دے، تو یاد رکھیے یہ خوشی کی نہیں بلکہ دکھ کی بات ہے، کیونکہ ہم نے خدا کے کلام کو پورا نہیں کیا۔ اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں لیکن تو بھی میں غلام بنا۔ اب وجہ کیا ہے؟ تاکہ میں زیادہ لوگوں کو مسیح کے لیے کیا کروں؟ جیت لوں۔ اگر کسی الہا اور سچائی کو قربان کیے بغیر وہ کوئی رعایت دے سکتا تھا تو دیتا تھا تاکہ لوگوں کو مسیح کے لیے جیت سکے۔ کبھی بھی اس نے خدا کے کلام کو رد نہیں کیا، کبھی بھی اس نے کلام کی انسلٹ نہیں کی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں مسیح کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھا کام کر سکوں اور کسی بھی طرح سے حرج نہ ہو۔ 20 منٹ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔ اس کا یہ مطلب کہ نہیں کہ یہودیوں کو بچانے کے لیے وہ دوبارہ موسوی شریعت کے ماتحت ہو گیا، ایسا نہیں تھا۔ کیا لکھا؟ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ یہودیوں کو بچانے کے لیے وہ دوبارہ موسوی شریعت پر کے ماتحت ہو گیا یا اس پر عمل کرنے لگا، نہ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ تو اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ اس کے مطلب کی وضاحت جو ہے وضاحت کے سلسلے میں اس کے اس اقدام سے ہوتی ہے جو اس نے تیموتھیوس اور تیتوس کے معاملے میں کیا تھا۔ مثال کے طور پر تیتوس کے معاملے میں کئی لوگ زور دے رہے تھے کہ جب تک اس کا ختنہ نہ ہو وہ نجات نہیں پا سکتا، تو پولوس نے جان لیا کہ یہ خدا کے فضل کی خوشخبری کے اوپر براہ راست حملہ ہے، چنانچہ اس نے تیتس کا ختنہ کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ کہاں لکھا ہے؟ گلتیوں 2 باب کی 3 آیت میں، کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ جی یہ ختنے کے بغیر یہ نجات نہیں پا سکتا، تو اس نے منع کر دیا، سختی سے منع کیا۔ گلتیوں اس کا 2 باب 3 آیت میں۔ لیکن اگر ہم تیموتھیوس کے بارے میں دیکھیں، لکھا ہے تو مگر تیموتھیوس کے معاملے میں ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا
اس لیے وہ اس کے ختنہ کرانے پر راضی ہو گیا تاکہ اس کے نتیجے میں خوشخبری زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کہاں لکھا ہے؟ اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 3 آیت میں۔ جو لوگ انڈر لائن کریں کلام مقدس میں سے لکھا ہوا یہ، جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لوں، اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا۔ اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اس کی تشریح اکثر یہ کی جاتی ہے کہ پہلے حصے میں اس کا اشارہ یہودی رسومات کی طرف تھا، جبکہ یہاں وہ ان کی مذہبی زندگی کی بات کر رہا ہے۔ یہاں کچھ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے، ذرا میں بتاتا چلا جاؤں کہ پولس یہودی تھا، وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا تھا، وہ کوشش کرتا رہا کہ شریعت پر عمل کر کے خدا کے حضور خوشنودی کو حاصل کرے، مگر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بات ناممکن ہے۔ شریعت نے صرف اتنا دکھایا کہ وہ کیسا کم بخت ہے، کیسا گناہ گار ہے، اور اسے پورے طور سے سزا کا حقدار ثابت کرتی تھی شریعت۔ آخر اس کو معلوم ہوا کہ شریعت سے نجات کی راہ وسیلہ نہیں بلکہ خدا کا ایک طریقہ جس سے وہ انسان پر ظاہر کرتا ہے وہ کیسا گناہ آلودہ ہے۔ شریعت صرف خدا کا وہ وسیلہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کتنا آلودہ ہے، کتنا گندا ہے، کتنا گناہ ہے، آلودہ ہے، اور کہ اسے ایک منجی کی ضرورت ہے۔ شریعت یہ بتاتی ہے کہ انسان کتنا آلودہ ہے اور اسے ایک منجی کی ضرورت ہے۔ پھر پولس نے خداوند یسوع کا یقین کیا، ہیلیلویا، اور اس طرح وہ شریعت کے ملزم ٹھہرانے والی آواز سے آزاد ہو گیا۔ شریعت کو توڑنے کی سزا خداوند یسوع نے کلوری کی صلیب پر اٹھائی۔ اپنی تبدیلی یعنی ایمان لانے کے بعد پولس کو معلوم ہوا کہ شریعت نجات کی راہ کا وسیلہ یا نہیں ہے اور نہ ایک نجات یافتہ شخص کے لیے قانون زندگی ہے۔ ایمان دار شریعت کی نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، بلکہ خدا کے فضل کا حقیقی احساس اس کو مجبور کر دیتا ہے وہ ایسے کام کرنے کی خواہش بھی نہ کرے۔ یہ اس کا احساس ہے، اس کی حقیقی فضل کا۔ مسیح ہی کے اندر خدا کا روح بستا ہے، ہیلیلویا۔ وہ اسے کردار اور چال چلن کی ایک نئی سطح پر اٹھا دیتا ہے۔ فضل اسے مجبور کرتا ہے، محبت اسے مجبور کرتی ہے، روح القدس اسے مجبور کرتا ہے۔ اب وہ پاک زندگی بسر کرنے کی آرزو رکھتا ہے، روح القدس کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے، یسوع کے پیار کی وجہ سے۔ اس لیے نہیں کہ اسے شریعت کی نافرمانی پر سزا کا خوف ہوتا ہے، بلکہ مسیح کی محبت اسے مجبور کرتی ہے، ہیلیلویا۔ دیٹ از دا گریٹ پوائنٹ کہ مسیح کی محبت اسے مجبور کرتی ہے، کیونکہ مسیح اس کے لیے مر گیا اور پھر زندہ ہوا۔ شریعت کے ماتحت محرک خوف ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ شریعت کے ماتحت کچھ کرتے ہیں تو وہ خوف ہوتا ہے، مگر فضل کے ماتحت جب آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ محبت ہوتی ہے۔ محبت خوف سے بہت اعلیٰ تر جو ہے محرک ہے۔ محبت کی خاطر انسان وہ کام کر لیتا ہے جو خوف کے باعث کبھی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ خدا کا ایک خادم آرنٹ کہتا ہے، مجھے ذرا ٹائم بھی بتا دیجیے گا جب 6:40 ہوں تاکہ ہم ٹائم پر کمپلیٹ کر سکیں۔ آرنٹ خدا کا خادم کہتا ہے، روحوں کو فرما برداری کے بندھن میں باندھنے کے لیے خدا وہی طریقہ استعمال کرتا ہے جو اجسام فلکی کو اپنے محوروں پر قائم رکھنے کے لیے کرتا ہے، یعنی دور پھینکتا اور آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو کوئی زنجیر نظر نہیں آتی جو ان چمکدار دنیاؤں کو مرکز سے رشتہ توڑ کر بھاگنے سے روکتی ہے۔ ایک نادیدنی اصول ان کو جکڑے رکھتا ہے اور محبت کا نادیدنی بندھن ہے۔ اس خدا کی محبت جس نے ان کو خریدا تھا کہ یہ افراد جن کو فدیہ دے کر چھڑایا گیا، جو ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ شائستگی سے، راست بازی سے اور خدا پرستی سے زندگی گزاریں۔ ہیلیلویا، کتنی خوبصورت مثال جو ہے آرنٹ کہتا ہے۔
اس مختصر سے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئے ہم آیت 20 کے آخری حصے پر غور کریں. کیا لکھا آخری حصے پر؟ دوبارہ سے، جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت ہوا. انڈرلائن کریں. تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا. جب پولس یہودیوں کے درمیان ہوتا تو اخلاقی اعتبار سے غیر جانبدار معاملات میں یہودیوں کی طرح عمل کرتا تھا. مثال وہ کھانے کھاتا تھا جو یہودی کھاتے تھے اور ان کو کھانے سے پرہیز کرتا تھا جن کی ان کو ممانعت تھی. غالباً پولس سبت کے دن کام کرنے سے بھی پرہیز کرتا تھا کیونکہ اسے احساس تھا کہ ایسا کرنے سے یہودی لوگ زیادہ توجہ سے خوشخبری سنیں گے. پولس رسول کو خداوند میں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل تھا. اس لحاظ سے وہ شریعت کے ماتحت نہیں تھا اور نہ شریعت اس کے قانون زندگی تھی. وہ لوگوں کے رسم و رواج، عادات اور تعصبات کے ساتھ مطابقت پیدا کر لیتا تھا تاکہ ان کو خداوند کے لیے جیت سکے. انڈرلائن کرے، بے شرع لوگوں. کیا لکھا ہے؟ بے شرع لوگوں، جو شریعت نہیں رکھتے تھے. اس سے مراد وہ باغی یا سرکش لوگ نہیں جو کسی شریعت کو نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ ایک عمومی ترکیب جس کا مطلب ہے سارے غیر یہودی لوگ. شریعت یہودی قوم کو دی گئی تھی، غیر قوموں کو نہیں دی گئی تھی. چنانچہ جب پولس غیر قوموں کے درمیان ہوتا تھا تو ان کی عادات اور احساسات سے ہر ممکن موافقت رکھتا تھا. مگر اپنے منجی کا وفادار رہتا تھا. ہلیلویا. وہ وضاحت کرتا تھا کہ جب میں بظاہر ایک بے شرع شخص کی طرح عمل کرتا ہوں تو اس وقت بھی خدا کے نزدیک بے شرع نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے آزادی نہیں کہ جو چاہوں کرتا پھروں، بلکہ کہتا ہے کہ میں، انڈرلائن کریں، میں شریعت کے تابع، انڈرلائن کریں، رہتا ہوں. دوسرے لفظوں میں وہ پابند ہے کہ خداوند یسوع سے محبت رکھے. ہلیلویا. اس کو عزت دے. ہلیلویا. اس کی خدمت کرے. پریز دا لارڈ. اسے پسند آئے. لیکن اب موسیٰ کی شریعت کے وسیلہ نہیں بلکہ محبت کی شریعت کے وسیلے ایسا کرتا ہے. کاش میں اور آپ محبت جان سکیں. اس شریعت کے باعث وہ مسیح کا پابند ہو گیا تھا. ہم اکثر کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس، کہتے ہیں نا. یہاں پولس کہتا ہے کہ جب میں غیر یہودیوں کے درمیان ہوتا تو جہاں تک ممکن ہوتا ان کی طرز زندگی کو اپنا لیتا، مگر صرف اس قدر کے مسیح کے ساتھ وفاداری میں فرق نہ آئے. یاد رکھیے، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں، لیکن جہاں خدا کا کلام ٹوٹتا ہے یا خدا کی وفاداری میں فرق پڑتا ہے وہ آپ کام نہیں کر سکتے. چاہے غیر قوموں کے ساتھ یا مذہبی لوگوں کے ساتھ، جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر مسیح کی وفاداری یا خدا کے کلام کی نفی ہوتی وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اور اسی کا پولس خیال رکھتا تھا. لیکن یاد رکھیے کہ کلام کے اس حصے کا تعلق صرف معاشرتی ثقافتی باتوں سے ہے، اخلاقی اور عقیدہ اور ایمان کے معاملات سے نہیں ہے. ٹائم ہو گیا؟ اچھا، آئیں اس سے پہلے ہم 22ویں آیت دیکھیں. کل ہم 22ویں آیت دیکھیں گے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں. اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے کہ پولس نے ان آیت میں جو 19 سے ہم نے 22 آج تک دیکھی ہے تو کس طریقے سے وہ محبت سے بھرا ہے، کس طریقے سے وہ دستبردار ہوا ہے چیزوں سے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور آج کے کلام کے لیے دعا کریں گے، آج کے دن کے لیے دعا کریں گے، آئندہ آنے والے دنوں کے لیے دعا کریں گے. اور منڈے سے ہم کوشش کریں گے، ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں 6:30 سے 7:15 بجے تک ہم خداوند کے حضور عبادت کریں گے. کل منڈے سے 6:30 بجے ہم دعا کا آغاز کریں گے. آئیں ہم دعا کریں اور میری التماس ہے بنش سے کہ وہ آئے اور دعا میں رہنمائی کریں. ہلیلویا. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے. قدوس قدوس ہے مہربان زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتی. تیرے فضل اور تیرے رحم کے لیے خداوند خدا، تیرے ترس اور تیرے پاک روح کے لیے خداوند خدا، تیری موجودگی کے لیے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج کے دن کے لیے اے خداوند خدا ہم تیرا دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں فضل دیا،
کہ ہم تیری حضوری میں جھک سکیں Yes, اور تیرے نام کی ستائش کر سکیں اور تیرے نام کی تمجید کر سکیں. اے خداوند خدا ہم دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. اے خداوند خدا آج میں پورے دن کو اے خداوند خدا تیرے پاک لہو میں ڈپ کرتی Yes, ہوں. Lord. اے خداوند Yes, خدا جو کچھ Yes, کرے Lord. جو جان کچھ جمال کے لیے سوچے برکت تیری روح اور چاہتے ہیں. تیری عیشا کے اے لیے خداوند خدا حضوری میں کرے. اے خداوند خدا رخسانہ کے تو لیے اپنے خداوند. جلال عاصم قوت مسیح کے قدرت لیے کو خداوند ہماری برکت زندگیوں پر چاہتے ہیں. نازل کر. Yes, اے خداوند Jesus, خدا yes, آج کے Jesus, کلام yes, کے لیے خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں. بس اے باپ تو ہمیں بھی فضل دے کہ ہم اس خوشخبری کو اے خداوند خدا مفت لوگوں میں پھیلا سکیں اور تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں. اپنے فضل کو ہماری زندگیوں پر اڈھیل اے خداوند خدا تاکہ ہماری زندگیوں سے اے خداوند خدا ہماری ان بدنوں سے اے خداوند خدا سارا عزت اور جلال تجھے ملے. اے خداوند خدا ہم کچھ نہیں، ہم خاکسار ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن اے خداوند خدا تیرا پاک روح ہماری زندگیوں پر گہرے طور پر جنبش کرے. اے خداوند خدا تیری برکت طاقت ٹھہرے، تیرا مسا طاقت ٹھہرے، تیری قدرت طاقت ٹھہرے، تیری حکمت طاقت ٹھہرے، تیرا جلال طاقت ٹھہرے، تیرا فضل طاقت ٹھہرے، تیری حضوری طاقت ٹھہرے. اے خداوند خدا ہم اے تیری حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں. اے خداوند آج کے کلام کے لیے، اے خداوند اس میٹھی باتوں کے لیے، اے خداوند خدا جو تو نے ہم سے سویرے کی. اے خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے خداوند خدا جتنی زندگیاں یہاں پر موجود ہیں اے خداوند خدا ان زندگیوں کے لیے اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں. اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کر، اپنے کلام کو نازل کر، اپنی اے خداوند خدا کلام کو، اے خداوند اس حکمت کو، اے خداوند اپنی حکمت کی باتوں کو ہماری زندگیوں پر، ہماری سوچوں پر، ہمارے خیالات پر اے خداوند خدا نازل ہوں. ہم تیری برکت چاہتے ہیں. جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ آن لائن ہیں اے خداوند خدا ان زندگیوں کے لیے، اے خداوند ان کے گھرانوں کے لیے، ان کی آسولاد کے لیے، اے خداوند ان کے گھرانے پر کسی چیز کی کمی نہ ہو. تیری برکت طاقت ٹھہرے، تیرا پاک روح گہرے طور پر ان کی زندگیوں پر جنبش کرے جو ہر روز صبح سویرے اے خداوند خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اور پہلا وقت تجھے دیتے ہیں. اے خداوند ان زندگیوں کے لیے میں تیری برکت چاہتی ہوں. اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کر. اے خداوند جتنی دعائیں ریکویسٹیں اے خداوند آن لائن تیرے بندہ کو دی گئی ہیں ان نام بنام پر اے خداوند خدا تیری برکت طاقت ٹھہرے. اے خداوند تیرا پاک لہو آئے، تیرا فضل آئے، تیرا رحم آئے، تیرا ترس آئے، تیری برکت آئے. جو کلیسیا میں جے خداوند خدا بیمار ہیں ان کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے. تیری برکت طاقت ٹھہرے. وہ زندگیاں اے خداوند تیرے نام سے جانی جائے تاکہ یہ زندگیاں تیرے نام کو عزت اور جلال دے اور یہ گواہی کا سبب بنے اور سارا عزت اور جلال تجھے دے کیونکہ تو ہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اپنی قدرت کو ان کی زندگیوں پر نازل کر. اے خداوند خدا تیری برکت طاقت ٹھہرے. تیرا پاک روح گہرے طور پر ان کی زندگیوں پر جنبش کرے. تیری شکر گزاری کرتی ہوں. اسی طرح تیرے بندہ پر اے خداوند خدا تیری برکت طاقت ٹھہرے. تیرے کلام کے گہرے بھید اس کی زندگی پر نازل ہوں. اے خداوند خدا اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کر. اپنے بندہ کو اور اپنے جلال قوت قدرت میں استعمال کر. اپنے کلام کے گہرے بھید اس کی زندگی میں کھول اور اپنے کلام کے گہرے مکاشفات اس کی زندگی پر نازل کر. اے خداوند خدا تیری برکت طاقت ٹھہرے. تو چھو اور بڑی برکت دے. یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں. آمین. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. آئے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہت آئے. تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارا روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہمارے قرض معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر
اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کی برکت دنیا کے تمام قدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ منڈے سے ہم یاد رکھیے کہ 6:30 بجے کوشش کریں گے، تاکہ ہم چاہتے ہیں اور بہتر سے بہتر کی طرف جائیں۔ گاڈ بلیس یو۔